بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان الاضافة على قسمین معنویت و لفظیت۔ پیچھے انہوں نے صاحب کتاب نے مجرورات کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجرورات جو ہیں وہ صرف ایک ہے اور وہ مضاف الیہ ہے۔ پھر مضاف الیہ کی دو صورتیں بتلائی تھیں۔ ایک مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جو حرف جر کے واسطہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اس کی ترکیب کی جاتی ہے تو جار مجرور کے ذریعے کی جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ بتلائی تھی کہ ایک مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جو حرف جر کے واسطہ کے بغیر ہوتا ہے، اور جب اس کی ترکیب کی جاتی ہے تو مضاف الیہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اب چونکہ مضاف اور مضاف الیہ میں نسبت پائی جاتی ہے تو اب اضافت کی یعنی نسبت کی دو قسمیں بتلا رہے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمْ تو جان کہ ان الاضافۃ علی قسمین کہ اضافت دو قسموں پر مشتمل ہے، معنویت و لفظیت، معنویہ اور لفظیہ، یہ اضافت کی دو قسمیں۔ اما المعنویت رہی قسم معنوی، فہیا تو وہ یہ کہ ان یکون المضاف کہ مضاف ہو غیر صفت مضافت الی معمول، ایسی صفت یعنی ایسا صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، یہ مراد، یعنی ایسا صیغہ صفت جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کے علاوہ ہو، ایسا صیغہ صفت جو اپنے معمول سے مراد فاعل یا مفعول بھی ہے، یعنی ایک صیغہ صفت ہے، یعنی اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے یا اسم تفضیل ہے، وہ صیغہ اپنے معمول کی طرف اب اگر مضاف ہو، معمول یعنی وہ جو معمول ہے یعنی جس پر وہ عمل اس کا کیا گیا ہے وہ اس کا فاعل یا مفعول بھی نہ بن رہا ہو، تو صیغہ صفت جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کے علاوہ ہو، غیرہ جو ہے جہاں صفت اور مضافہ دونوں پر داخل ہے، یعنی ایسا صیغہ صفت جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کے علاوہ مضاف اگر ہو تو یہ کس اضافت معنویہ کہلاتی ہے۔ اضافت معنویہ وہ کہ مضاف ایسا صیغہ صفت جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کے علاوہ ہو۔ اس کی مثالیں جو ہیں آگے انہوں نے دی ہیں، جیسے ضارب زید حسن الوجہ، یعنی وہ جو دوسری قسم بتلائی اضافت لفظیہ، اضافت لفظیہ میں جو مثالیں دی ہیں وہ یہی بن رہی ہیں۔ ضارب زید کو دیکھیں، ضارب صیغہ صفت ہے اور زید اس کا معمول ہے، یعنی زید جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے، تو جب صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو وہ پھر قسم اضافت معنویہ کہلاتی ہے۔ جب صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو وہ تو اضافت معنویہ ہوگی، اور اگر صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف کے علاوہ ہو
نہ ہو تو پھر اضافت مانویہ کہلائیں گے، وہ یہاں پر بتلایا ہے۔ وہیجا، اور یہ جو اضافت مانویہ ہوتی ہے، اما بمان اللام، یا تو لام کے معنی کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اس میں تقدیراً لام داخل ہوتی ہے، اور لام یاد رکھیں اس وقت داخل ہوتی ہے جب مضاف الیہ مضاف کی نہ تو جنس سے ہوتا ہے اور نہ مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف بن رہا ہوتا ہے، جیسے غلام زید، او بیمانہ، اچھا یہ آگے ہے، او بیمانہ من، یعنی اما بیمانہ لام نحو غلام زید۔ اب پھر وہ اضافت مانویہ کی 3 صورتیں بتلا رہے ہیں، یا تو یہ لام کے معنی کے ساتھ ہوگی، نحو غلام زید، جیسے زید کا غلام۔ اب اس میں لام کو مقدر مانا گیا ہے، یعنی غلام لزید، اصل میں یہ ہے، یہاں پر لام مقدر ہے، یعنی لام کے معنی کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا، یعنی دوسری صورت یہ بتلائی، او بمعنی من نحو خاتم فضت، یعنی چاندی کی انگوٹھی۔ اب یا من کے معنی کے ساتھ ہوتا ہے، پہلی صورت یہ کہ یہ جو اضافت مانوی ہوتی ہے لام کے معنی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے غلام زیدن کے اصل میں یہ تھا غلام لزید، یا یہ من کے معنی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے خاتم فضت، اصل میں یہ تھا خاتم من فضت۔ کہ اب من یاد رکھیں کہ من کے معنی کے ساتھ وہاں ہوگی جب مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، کہ جہاں دیکھیں خاتم فضت چاندی کی انگوٹھی کے مضاف الیہ جو ہے یعنی فضہ چاندی، یہ اب جو مضاف بن رہا ہے خاتم، یعنی مضاف الیہ کی جنس سے ہے، جو انگوٹھی ہے وہ چاندی کی جنس سے۔ او بمعنی فی، جہاں اضافت مانویہ فی کے معنی کے ساتھ ہوتی ہے، نحو صلاۃ اللیل، جیسے رات کی نماز۔ اب یہاں دیکھیں کہ لیل یعنی مضاف الیہ جو ہے یہ صلاۃ کا ظرف بن رہا ہے، یعنی مضاف کا ظرف بن رہا ہے کہ نماز کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ رات، صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز۔ تو 3 صورتیں بتلائیں اضافت مانوی کی، کہ ایک لام کے معنی کے ساتھ ہوتی ہے، لام کے معنی کے ساتھ اس وقت ہوگی جب نہ تو مضاف الیہ مضاف نہ بلکہ نہ تو مضاف الیہ کی جنس سے ہو، اور نہ مضاف الیہ مضاف کا ظرف بن رہا ہو، تو اس وقت لام کے معنی کے ساتھ ہو۔ یا دوسری صورت یہ کہ مین کے معنی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے خاتم فضت، اور یاد رکھیں کہ من کے معنی کے ساتھ تب ہوگی جب مضاف الیہ کی جنس سے ہو۔ اور تیسری صورت یہ کہ فی کے معنی کے ساتھ ہوگی، یہ اصل میں صلاۃ اللیل صلاۃ فی اللیل تھا، تو یہ فی کے معنی کے ساتھ اس وقت ہوگی جب مضاف الیہ مضاف کا ظرف بن رہا ہو۔ وفائدۃ هذه الاضافۃ تعریف المضاف ان اضیف الی معرفۃ کما مر۔ اب اضافت مانویہ کا فائدہ بتلا رہے ہیں، اضافت مانویہ کا فائدہ کیا ہے۔ فرمایا وفائدۃ هذه الاضافۃ، اس اضافت کا فائدہ تعریف المضاف، مضاف کی تعریف کرنا ہے، یعنی مضاف کو معرفہ بنانا ہے۔ کب؟ ان اضیف الی معرفۃ، اگر نسبت کی جائے، اضافت کی جائے معرفہ کی طرف، یعنی جب مضاف کی معرفہ کی طرف اضافت کی جائے تو اس وقت
مضاف معرفہ بن جاتا ہے. یہ اس کا فائدہ ہے اضافت مانویہ. فائدہ تو حاضر الاضافت، اور اس اضافت کا فائدہ تعریف المضاف ان اضیف الی معرفت، مضاف کو معرفہ بنانا ہے اگر مضاف کو معرفہ کی طرف نسبت کیا جائے. کما مرہ جیسا کہ گزرا. اب یہاں دیکھیں کہ غلام زید. اب ویسے تو غلام نکرہ تھا، لیکن جب غلام کی معرفہ کی طرف زید کی طرف نسبت کی گئی پھر غلام بھی معرفہ ہوگا. اور یہ معرفہ کی اقسام میں بھی یہ چیز شامل ہے، جب نکرہ کو کسی معرفہ کی طرف نسبت کریں تو وہ نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو ایک فائدہ یہ ہے اس اضافت کا کہ نکرہ کو جب معرفہ کی طرف مضاف کیا جائے تو وہ جو نکرہ ہوتا ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. او تخصیصہ، یا پھر دوسرا فائدہ اضافت مانویہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تخصیص ہو جاتی ہے، یعنی مضاف کو خاص کر لیا جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ پہلے اس میں شرکت تھوڑی زیادہ ہوتی تھی، لیکن جب اس کو مضاف بناتے ہیں اضافت مانویہ کے ساتھ تو پھر اس میں شرکت جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہو جاتی ہے، کچھ خاص کر لیا جاتا ہے. جیسے آگے مثال میں سے سمجھ آ جائے گا. او تخصیصہ، یا اضافت مانویہ کا فائدہ مضاف کو خاص کرنا ہے. ان اضیف الی نکرۃ، جب نکرہ کی طرف مضاف کیا جائے. یعنی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مضاف کو یا تو معرفہ کی طرف مضاف کیا جائے گا، یا مضاف کی یا تو نکرہ کی طرف نسبت ہوگی یا معرفہ کی طرف نسبت ہوگی. اگر معرفہ کی طرف نسبت ہو تو پھر وہ جو نکرہ ہوگا یا وہ جو مضاف ہوگا وہ معرفہ بن جائے گا، یا پھر نکرہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی. اگر نکرہ کی طرف مضاف کی نسبت ہو تو پھر اس میں تخصیص آ جاتی ہے، کچھ اس میں خصوصیت پائی جاتی ہے، اس میں شرکت تھوڑی ہو جاتی ہے. کا غلام رجل، یہاں یاد رکھیں غلام رجل بھی پڑھ سکتے ہیں، کا غلام رجل بھی پڑھ سکتے ہیں. جب غلام رجل پڑھیں گے تو یہ کاف کی وجہ سے یہ مجرور ہو جائے گا، اور جب غلام رجل پڑھیں گے تو اس وقت یہ اعراب حکائی ہوگا، یعنی چونکہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے غلام رجل، تو وہی اعراب جہاں پر ذکر کیے گئے اس کو اعراب حکائی کہتے ہیں. اور اعراب حکائی جس طرح کہیں اور کلام ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی پھر ہوگا، یعنی غلام و رجل. تو اب یہاں دیکھیں کہ ویسے تو غلام نکرہ تھا، جب غلام کی رجل کی طرف نسبت کی گئی یعنی غلام و رجل، اب رجل جو تھا وہ تھا نکرہ. تو جب نکرہ کی طرف نسبت کی جائے پھر اس میں تخصیص آ جاتی ہے، یعنی پہلے تو کوئی بھی غلام مراد لیا جا سکتا تھا. جب کہا گیا غلام الرجل، مرد کا غلام، اس میں ایک تخصیص آ گئی. اور تخصیص وہ یہ کہ جو عورتوں کے غلام ہیں وہ خارج ہو جائیں گے. یعنی یہ جو بندہ ذکر کر رہا ہے کہ مرد کا غلام، اس میں سے ایک معنی کے لحاظ سے یہ تخصیص پائی جاتی ہے کہ عورتوں کا غلام جو ہے وہ شامل نہیں ہے. تو مضاف کی جب نکرہ کی طرف نسبت ہو تو تخصیص مراد ہوتی ہے، اور جب معرفہ کی طرف نسبت ہو تو وہاں وہ مضاف جو ہوتا ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. اما لفظیت، دوسری قسم بتلا رہے، اور رہی لفظیہ یعنی دوسری قسم اضافت لفظیہ، فہی ان یکون المضاف صفتا مضافتا الی معمولہ. تو یہ اور وہ یہ
فہیا، اور وہ یہ کہ ان یکون المضاف، کہ مضاف ایسی صفت مضافہ ہو یا ایسا صیغہ صفت جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، وہ اضافت معنویہ کہلاتی ہے. فہیجا، اور اضافت لفظیہ یہ ہے کہ ان یکون المضاف صفتا مضافتا، کہ مضاف ایسا صیغہ صفت ہو جو اپنے معمول کی طرف وہ صیغہ صفت مضاف ہو رہا ہو. وہیجا فی تقدیر الانفصال، اور یہ یعنی اضافت لفظیہ انفصال کی تقدیر میں ہوتی ہے. انفصال کا معنی یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی بظاہر تو وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ملے ہوئے نہیں ہوتے، حقیقت میں وہ جدا ہوتے ہیں. یعنی مضاف الیہ اگرچہ لفظاً تو مجرور ہوتا ہے لیکن معنن یا تو وہ منصوب ہوتا ہے یا مرفوع ہوتا ہے. یعنی لفظاً تو مجرور ہوتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ یا تو فاعل بن رہا ہوتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، یا مفعول بن رہا ہوتا ہے اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. انفصال کا یہ مطلب ہے کہ بظاہر ملے ہوئے ہوتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ، لیکن معنوی طور پر حقیقت میں وہ جدا جدا ہوتے ہیں. یا یوں بھی انفصال کا معنی کر لیں کہ مضاف الیہ لفظوں میں تو مجرور ہوتا ہے لیکن معنوی طور پر وہ اگر فاعل بن رہا ہو تو مرفوع ہوگا، اور اگر مفعول بن رہا ہو تو پھر وہ معنوی طور پر منصوب ہوتا ہے. یعنی دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں کا آپس میں ربط نہیں ہوتا، آپس میں تعلق نہیں ہوتا. تو اضافت معنویہ انفصال کی تقدیر میں ہوتی ہے، یعنی دونوں مضاف اور مضاف الیہ دونوں حقیقت میں جدا جدا ہوتے ہیں. نحو ضارب زید، جیسے مارنے والا زید. اب یہاں دیکھیں کہ زید ہے تو مجرور کیونکہ جو مضاف الیہ بن رہا ہے. اب اور معنوی طور پر یہ فاعل بن رہا ہے، یعنی ضارب زید، مارنے والا زید. اب یہ جو فعل کرنے والا ہے وہ زید ہے، تو یہاں یہ معنوی طور پر فاعل بن رہا ہے اور فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ یعنی ضارب زید یہ تقدیر انفصال میں ہے کہ اگرچہ لفظوں میں بظاہر تو یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے لیکن حقیقت میں یہ جدا جدا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ضارب یہ جو ہے یہ صیغہ صفت ہے. معنوی لفظیہ کی جو تعریف انہوں نے کی ہے کہ مضاف ایسا صیغہ صفت ہو، ضارب صیغہ صفت ہے یعنی اسم فاعل ہے، اور یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اس کا معمول جو ہے وہ زید ہے، اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے. تو یہی تعریف میں بھی یہی بتایا کہ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ جو مضاف ہو وہ ایسا صیغہ صفت ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہو. ضارب مضاف ہے اور یہ ایسا صیغہ صفت ہے جو اپنے معمول یعنی زید کی طرف مضاف ہو رہا ہے. تو یہ اضافت لفظیہ ہوگی. حسن الوجہ و حسن الوجہ، خوبصورت چہرے والا. یہاں بھی دیکھیں کہ حسن جو ہے یہ صیغہ صفت ہے یعنی صفت مشبہ ہے، اور یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے. تو جب صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہو، ایسا مضاف اگر ہو تو پھر وہ اضافت لفظیہ ہو. اور اوپر معنویہ بتلائی کہ وہ صیغہ صفت جو ہے اپنے معمول کی طرف مضاف جو ہو رہا ہو اس کے علاوہ ہو تو وہ پھر معنویہ ہوگی. یعنی معنویہ میں ایک تو یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ وہ جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت، یعنی وہ اضافت معنویہ میں
صیغہ صفت نہیں ہوگا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ اپنے معمول کی طرف، وہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف بھی نہیں ہوگا۔ فرض کیا صیغہ صفت تو آ گیا لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، یہ دو چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر اضافت معنویہ ہوگی۔ اب آگے بتلایا وَفَائِدَتُهَا تَخْفِيفٌ فِي اللَّفْظِ فَقَط، اضافت لفظیہ کا اب فائدہ بتلا رہے ہیں۔ اضافت معنویہ کے دو فائدے بتلائے تھے، اضافت لفظیہ کا ایک فائدہ بتلا رہے ہیں۔ فرمایا وَفَائِدَتُهَا، اور اس کا فائدہ، ہا کی ضمیر لفظیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اضافت لفظیہ کا فائدہ تخفیف کرنا ہے، پھر لفظ میں فقط صرف، اضافت لفظیہ کا فائدہ صرف لفظ میں تخفیف ہے، یعنی لفظوں میں تخفیف کی جاتی ہے، اضافت لفظیہ میں باقی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لفظوں میں تخفیف کا کیا مطلب؟ جیسے انہوں نے یہاں مثال دی ضارب زید، اب اگر ضارب کو تثنیہ بنا دیا جائے تو پھر ضاربان نہیں ہوگا، کیونکہ اضافت کے وقت نون تنوین اور جو قائم مقام تنوین یعنی تثنیہ اور جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، تو ضاربا زیدن ہوگا، یعنی اس میں تخفیف کر دی جائے گی، مضاف میں تخفیف کر دی جاتی ہے کہ تنوین یا قائم مقام تنوین کے اس کو حذف کر دیا جاتی ہے، یا پھر یہ جو تخفیف ہوتی ہے مضاف کے علاوہ مضاف الیہ میں بھی ہوتی ہے، یا پھر دونوں میں، مضاف میں بھی تخفیف ہوتی ہے اور مضاف الیہ میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ مضاف الیہ میں یہ تخفیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات مضاف الیہ سے ضمیر کو حذف کر دیا جاتا ہے، کہ جیسے الغلام القائم الغلام، کہ یہاں اصل میں تھا کہ غلام ہو تھا، لیکن غلام ہو میں جو ضمیر ہے ہو وہ اضافت لفظیہ کی وجہ سے ختم کر دی گئی۔ تو بہرحال اضافت لفظیہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں تخفیف کی جاتی ہے، کچھ الفاظ جو ہیں وہ حذف کر دیے جاتے ہیں، یا تو وہ الفاظ مضاف سے حذف کر دیے جاتے ہیں یا پھر مضاف الیہ سے حذف کر دیے جاتے ہیں، مضاف الیہ میں تخفیف ہوتی ہے، یا پھر دونوں میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی مضاف میں بھی اور مضاف الیہ میں بھی۔ جب مضاف میں تخفیف ہو تو اس وقت نون تنوین یا قائم مقام تنوین کے ختم کر دی جاتی ہے، اور جب مضاف الیہ میں تخفیف ہو تو مضاف الیہ سے ضمیر کو بعض اوقات حذف کر دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔